السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہونے والا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے بھارت کا گنیس ورلڈ ریکارڈ توڑا، اور وہ ہے ایک چنگچی رکشہ ڈرائیور۔ جی ہاں، 17 سالہ کا چنگچی رکشہ ڈرائیور وزیرستان میں رہنے والا شخص ہے جس نے بھارت کا گنیس ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے۔ 373 ایلبو سٹرائکس لگا کر اس نے بھارت کا گنیس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھارت نے 334 ایلبو سٹرائکس لگا کر گنیس ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، اور اب یہ اعزاز پاکستان کے شہری کے نام ہو گیا ہے جو وزیرستان میں رہتا ہے اور اپنا گزر بسر چنگچی چلا کر کرتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ 12 سال کا جب میں تھا تب ہی میرے والد انتقال کر گئے تھے، اور اس کے بعد میں اکیلا ہی اپنے پورے خاندان کا وارث ہوں، جو اپنے پورے خاندان کو چلاتا ہوں اور اس کی کفالت کرتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کا گزر بسر چنگچی رکشہ چلا کر کرتا ہوں۔ لیکن مجھے مکسڈ مارشل آرٹس کا بہت شوق ہے، اس لیے میں اس مارشل آرٹس میں حصہ لیتا ہوں، اور میں نے اسی وجہ سے گنیس بک میں اپنا نام درج کروا لیا ہے، کیونکہ میں نے بھارت کا ریکارڈ توڑا ہے اور ایلبو سٹرائکس کر کے میں نے گنیس ورلڈ بک میں اپنا نام درج کروا لیا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں نے کتنے ہی ورلڈ ریکارڈ توڑے ہیں اور اپنے نام گنیس ورلڈ بک میں درج کروائے ہیں۔ ارشد ندیم کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے اس اعزاز سے نوازا ہے۔ ہر طرف دیکھا جائے تو پاکستانی کہیں نہ کہیں اپنا نام منوا رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ صرف گنیس ورلڈ بک کی ہم بات نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے شعبے ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو، وہ کسی بھی طرح کا شعبہ ہو، اس میں پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے شہری ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھارت اسی پاکستان کے اوپر تنقید کرتا نظر آتا ہے کہ IMF سے قرضہ لیتے ہیں آپ، یہی قرضہ ہم آپ کو دے دیتے۔ پاکستان کے اوپر اتنی بڑی تنقید کی جاتی ہے، یا پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے کہ اگر ہمارے شہری ہمارے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں آگے بڑھاتے ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں ابھارتے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر جائیں، دنیا میں اس کا نام بنائیں، جس طرح ارشد ندیم نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اندر مزید ترقی کی جائے اور اسی طرح کے کھیلوں کے اندر جس میں نوجوان نسل حصہ لیتی ہے اور نوجوان اس کے اندر خوش ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں نہ اسی پلیٹ فارمز کو مزید بڑھایا جائے اور اس میں ترقی کی جائے۔ لیکن یہاں پر تو صرف حکمرانوں کو ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور آئینی آپ دیکھ لیں کہ ترامیم کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، صرف پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنا، اور اس سے آگے نکلنے کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ایک عام شہری اور پاکستان کو چلانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر IMF سے قرضہ بھی لیا جاتا ہے تو وہ شاید صرف اور صرف روڈ بنانے میں، برجز بنانے میں، یا صرف کہیں نہ کہیں جو ہم نے جال بچھانے ہیں سڑکوں کے وہیں پر ہی لگ جاتا ہے، لیکن کہیں پر بھی ایک عام شہری کو، یعنی کہ پاکستان کا ایک عام شہری تک اس کا ریلیف نہیں پہنچتا ہے۔ جتنا بھی ریلیف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ تک، وہ صرف اور صرف حکومت تک، اور صرف حکومت کے نمائندوں تک ہی رہ جاتا ہے، ایک عام شہری تک اس کا ریلیف جاتا ہی نہیں ہے۔ اب وزیرستان کے شہری نے اپنی مدد آپ کے تحت چنگچی رکشہ چلا کر اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ مارشل آرٹ سیکھ رہا ہے اور وہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بنا رہا ہے۔ اسی طرح ارشد ندیم کی بھی کہانی ہمارے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہی گولڈ میڈل جیتا ہے اور پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ حکومت کب ہوش کے ناخن لے گی، کب ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے بہتر اپنے گریبان میں جھانکے گی اور اپنی کارکردگی کو بہتر کرے گی، تاکہ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پاکستان کا ہر شہری پاکستان کی محنت کی وجہ سے جانا جائے اور پاکستان کو ترقی دلوا سکے۔ یہ حکومت ہی جب تک
اس طرح کے پلیٹ فارمز اور اس طرح کی گیمز اور اس طرح کی سہولتیں فراہم نہیں کرے گی تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آئینی ترامیم سے صرف ترقی نہیں ہوگی، ہمیں ان تمام معاملات کے اوپر بھی نظر ڈالنی پڑے گی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.